السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم تیسرا پارہ جو ہے، تھرڈ جز جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کہیں دورہ قرآن بھی اٹینڈ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک سمری ہو، ایک کمپریہنسو سا میسج ہو۔ تو آج میں آپ کو کچھ احادیث بتاتی ہوں سحری افطاری کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ چیلنج ہوتا ہے ہمارا، یعنی ہم خود تو اٹھ جاتے ہیں، اسپیشلی جو بچے ہیں، ٹین ایجرز ہیں گھر میں، ان کو اٹھانا سحری کے لیے۔ اکثر وہ یہ کرتے ہیں کہ لیٹ انہوں نے کھا لیا پی لیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح نہیں اب اٹھ سکتے۔ تو ہمیں ان کو یہ فضیلت بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو کہیں کہ آپ عشاء پڑھیں، تراویح پڑھیں اور فوراً سو جائیں۔ آپ سحری کے لیے ضرور اٹھیں صبح کو، کیونکہ اسی میں برکت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا ہمیں ایک کام ٹائم بنانا چاہیے۔ اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے، کوئی پلیٹ مانگ رہا ہے، کوئی چٹنی مانگ رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ نہیں آیا، وہ گرم کریں، یہ ٹھنڈا کریں۔ اور خواتین کے لیے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ کہ انہوں نے ساری ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس ٹائم کو تھوڑا سا اس سوچ کے ساتھ گزاریں کہ اس ٹائم پہ جو خوشی ہے روزہ کھولنے کی، اور پھر اپنے رب کے بارے میں سوچنا اور یہ سوچنا کہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو وہ کیسا خوشی کا وقت ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہے، اور روزے دار کے اجر سے کم کوئی چیز نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو سارے خوبصورت پرنسپلز ہیں ان کو ہم اپنی لائف میں اڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ چلیں اب ہم تیسرے پارے پہ چلتے ہیں، تھرڈ جز جو ہے ہمارا۔ ابھی ہم سورہ البقرہ ہی کر رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ بہت بہت امپورٹنٹ میسج ڈیلیور کر رہی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلتیں رکھی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، بعض کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم ایک دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں توحید اللہ کو مانتی ہوں، تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی جسے کہتے ہیں کہ اس کا ایک افیکٹ آتا ہے وہ کیا ہے کہ اب آپ رسالت پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا کلمہ بھی اسی طرح سے ہے نا کہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ۔ تو رسالت کی اہمیت کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ اور اگر ہم بہت سی روایات میں سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء بھیجے، ان میں سے 314 کا نمبر آتا ہے جو کہ رسول تھے، یعنی جن کو رسالت دی گئی، اور باقی جو تھے وہ جس جس دور میں آئے تھے انہوں نے وہی میسیجز جو تھے، جو ان کو پیغامات ملے تھے، جو ڈیوائن اسکرپچرز ملے تھے، اس کو آگے کیری کیا۔ اور 5 انبیاء جو ہیں ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی یہاں میسج کیا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ تمام انبیاء کو مانتا ہے، تمام انبیاء کی عزت کرتا ہے، اور کسی کے بارے میں بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں بولتا یا کہتا جو کہ درست نہیں ہوتی۔ اور جب ہم نے انبیاء کی بات کی، رسولوں کی بات کی اور ان کے سٹیٹس کی بات کی، تو اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیات آ جاتی ہیں جن کو ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اس کی بھی فضیلت ہمیں پتہ ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں، اور جس کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی یہاں پر آ رہی ہے، اس کو پڑھنا اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور وہی بات ہے کہ جب بھی ہم پڑھیں تو ہم بلائنڈلی نہیں پڑھیں، سوچ کچھ رہے ہیں اور بس آیت الکرسی پڑھ لی اور ایک دم خیال آیا کہ اچھا پڑھ لی، ختم ہو گئی آیت الکرسی،
نہیں، یہ وہ آیت ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے 5 نام آتے ہیں، بار بار ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 26 صفات آتی ہیں، 26 کوالٹیز آتی ہیں، تو ان کے اوپر غور کرنا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اسی کی ملکیت میں تمام چیزیں ہیں جو زمین و آسمان میں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے، اور وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے، جو اس کے پیچھے ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا کوئی احاطہ علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور وہ اللہ کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ ہر ہفتے اگر ایک دفعہ ٹارگٹ کر لیا کریں، کسی نہ کسی اسکالر کا سن لیا کریں. بہت سے اسکالرز نے اس کی بہت وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھایا ہے. تو اگر آپ ویکلی بھی رکھ لیتے ہیں، یا چلیں ویکلی نہیں تو منتھلی بھی رکھ لیں آپ ٹارگٹ کہ میں نے کسی تفسیر سے پڑھنا ہے اس کے بارے میں، یا کسی اسکالر کو سننا ہے، تو کیا ہے کہ وہ ریویژن ہوتی رہے گی. اچھا، اس کے بعد فوراً بعد جو آیت آ رہی ہے، یہ آیت نمبر 256 میں آپ دیکھیں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. اس کو بہت سے لوگ مس یوز کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے ینگ بچے بچیاں، یا جن لوگوں نے ابھی قرآن کا اتنا کوئی ان ڈیپتھ نالج نہیں لیا ہوتا، ان کو پتا چلتا ہے کہ جی ایک ایسی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، تو وہ آپ کو بات بات پہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں فورس کرتے ہیں کسی کام کے لیے، کیوں ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جی ہم کسی چیز کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے، سختی کس کے لیے نہیں ہے. سختی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ دین کی طرف لے کر آئیں اور ان کو کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. ہاں، آپ لوگوں کو چوائس دیتے ہیں کہ بائی چوائس آپ دین میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جو آپ بائی چوائس دین میں آ گیا ہے اس کے لیے اب اس سارے سسٹم کو فالو کرنا ضروری ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک انسٹیٹیوشن کے باہر سے گزر رہا ہے، کالج یونیورسٹی کے باہر سے گزر رہا ہے، تو اس کے اوپر کمپلشن نہیں ہے کہ وہ 8 بجے اگر اسکول شروع ہو رہا ہے یا کالج شروع ہو رہا ہے تو 8 بجے اندر آئے یا وہی یونیفارم پہنے. لیکن جو ایک دفعہ اندر آ گیا، جس نے ایڈمیشن لے لیا، اب اس کے اوپر کمپلشن آ جاتی ہے. اب یہاں پہ ہمارے ینگسٹرز ایک سوال اٹھا سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مطلب میں نے تو نہیں نا خود سے چوائس کیا، آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا، آپ لوگوں نے تو بس مجھے بتا دیا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں مسلمان اور مسلمان گھر میں تو آئی ہیو ٹو فالو. وائی کانٹ آئی ڈگ انٹو ادر ریلیجنز یا ادر اسکول آف تھاٹس، اور میں خود پڑھوں اور دیکھوں. یہ ایسی باتیں نا ہمارے آج کل کے ینگسٹرز بہت اٹھاتے ہیں. تو آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کریں. آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک راستہ رکھا ہے نا. یو آر لکی کہ آپ کو ڈگ نہیں کرنا پڑ رہا. تو آپ ایسے کریں کہ اگر آپ باقی ادیان کو پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں تو جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ باقی ادیان کو پڑھنے کے لیے پہلے آپ اس قرآن کو اچھی طرح سے پڑھیں. اپنے دین کی تو صحیح سمجھ رکھیں نا. یہ وہی بات ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ نہیں اور آپ دوسرے کے گھر کا راستہ ڈھونڈنے چلے جائیں. پہلے آپ اپنے گھر کا راستہ یاد کرتے ہیں، پہلے آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں. ایون آپ دیکھیں بچے جب اسکول کالج میں ہوتے ہیں اور اگر ان کا کوئی فرینڈ آ کے کہتا ہے کہ میری اسائنمنٹ میں ہیلپ کرو، تو وہ یہ نہیں کرتے کہ فوراً کسی کی اسائنمنٹ میں ہیلپ کرنا شروع کر دیں. پہلے وہ اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو آپ ان کو روکیں نہیں. ہمارا ایکچولی ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ینگسٹرز ہم سے کوئی ایسا تیکھا سا سوال کرتے ہیں تو ہم بس پریشان ہو کے ان کو مس ہینڈل کر لیتے ہیں سچویشنز کو. اور وہاں پہ اگر آپ بالکل کام رہ کے ان کو اس طرح سے بات کہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ سے ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری مدد کرے گا اور ان کا دل کھولے گا جب وہ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے. ہم ان کو گھما کے دوبارہ قرآن پہ ہی لائیں. اور انہی میں اگلی آیات میں کیا آ رہا ہے، ظلمات کے مقابلے میں نور کی بات کی گئی ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ظلمات ہیں، جتنے اندھیرے ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ڈپریشن ہے، شک ہے، گناہ ہیں، آپ کو فیلئر کی فیلنگ ہوتی ہے،
ہر چیز کے لیے، ہر مسئلے کے لیے حل آپ کو قرآن میں سے ہی ملے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس آ کر کوئی اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے اور آپ کے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کاش یہ اللہ کا کلام پڑھ لے، کاش اس کو پتا چل جائے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں، تو اس کی زندگی کتنی بہتر ہو جائے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب آپ وہ بہت مشکل میں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں جگہ درس ہو رہا ہے، فلاں جگہ کلاس ہو رہی ہے، یہ اسپیکر ہے تم اس کو سنو، تو لوگ ایک دم ایک ایسا ایٹیچیوڈ دیتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا پٹ آف ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ میں تم سے اپنے مسئلے کی بات کر رہی ہوں اور تم مجھے بتا رہی ہو کہ جی جاؤ اس قرآن کلاس میں، پہلے مجھے سولوشن دو. اور اکثر لوگ پھر ایسی گیدرنگز میں بیٹھ کے یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ ریلیجس لوگ ون ٹریک مائنڈیڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جتنے بھی اندھیرے ہیں نا اس دنیا میں، ان کا سلوشن ایک ہی جگہ سے آنا ہے. اور ہم میں سے وہ لوگ جو کہ قرآن کو تھامتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی آئی ہے وہ قرآن کی وجہ سے آئی ہے، ہماری جو پروڈکٹیوٹی آئی ہے وہ قرآن کی وجہ سے آئی ہے. ہم جو اپنے بچوں کو صحیح فوکس دے پا رہے ہیں، اپنی فیملیز میں اپنے بہت سے مسائل کو حل کر پا رہے ہیں، وہ اسی کی برکت کی وجہ سے، اور اس میں جو سلوشنز ہمیں ملے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا تزکیہ بھی کرتے ہیں. یہ چیز بتانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے 3 واقعات آئے ہیں. اب یہ 3 واقعات جو ہیں ان کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جب انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں. قرآن پڑھتے بھی لوگ بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور ہوتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے نا تو آپ اس پہ سٹک ہو جاتے ہیں. اب آپ کو جب تک اس کا جواب نہیں ملتا نا تو آپ کبھی ایک سے پوچھتے ہیں، کبھی دوسرے سے پوچھتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں 3 واقعات، چھوٹے چھوٹے مختصر واقعات دیے گئے ہیں جس میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے اور سچائی کی تلاش کے میں سوال آ رہا ہے تو دیر از نتھنگ رانگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سوال کریں اور ہمیں اس کا جواب بھی ملنا چاہیے. لیکن یہاں پر 3 ایٹیچیوڈز دکھا دیے گئے ہیں، اور ہم سب کے لیے کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں سے ہم کہاں فٹ ہو رہے ہیں. اب پہلا ایٹیچیوڈ کیا ہے، پہلا واقعہ کیا ہے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو تھے نمرود کے دربار میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے جا کر کیا بات کی تھی، کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے. تو نمرود جو تھا اب وہ یہ سوچ سکتا تھا اور وہ سچائی کی طرف آ سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کہا قال انا احیی و امید، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں. اور ہمیں پورا واقعہ پتا ہے کہ اس نے اس وقت کیا کیا تھا. تو جو شخص ایروگنٹ ہوگا، تکبر میں جائے گا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا، اس کو سوال کا جواب اگر کوئی دے بھی رہا ہے یا اس کو کوئی جسے کہتے ہیں پوک کر رہا ہے، سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے آگے کوئی چیز لے آؤٹ کر رہا ہے، اس کو وہ نظر ہی نہیں آئے گی. پھر دوسرا بستی کا ذکر آ گیا، ایک بستی ہے اور وہاں کے جو لوگ تھے اب انہوں نے بھی سوال پوچھا کہ یہ جب مرے ہیں یہ مر کے کیسے زندہ ہوں گی، کیسے ساری چیزیں ہوں گی. اب یہ کون سا ایٹیچیوڈ ہے جہاں پہ انسان 50-50 ہوتا ہے، جہاں پہ کچھ باتیں اس کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں یہ فائدہ مند ہے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کچھ باتوں کے بارے میں وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جہاں ہم ذرا ڈاؤٹ فل سے ہوتے ہیں. اب ایسا شخص جو ہے جب اس کو اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس میں کون سے کیا چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ یو آر اسٹل اوپن مائنڈیڈ نا، آپ سننا چاہ رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں یا اس کو ڈگ کرتے ہیں تو اکثر اوقات چانسز یہ ہیں کہ انسان اس سچائی کے راستے پہ آ جاتا ہے، اس کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اب تیسرا واقعہ اس کے بعد آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے بھی ایک سوال پوچھا اپنے رب سے، اور اس کے لیے وہ کہتے کیا ہیں کہ میں نے کیوں یہ سوال کیا، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اب یہاں پہ واقعہ کس کا ہے، صاحب ایمان خلیل اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کا ہے، جنہوں نے ہمیشہ سبمٹ کیا اللہ کے آگے، ہمیشہ جھک گئے ہیں. یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کا اللہ سے بہت اچھا کنیکشن ہو سکتا ہے، الحمدللہ آپ قرآن کے مطابق بہت سے معاملات کریں، پھر بھی آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے. تو جو اچھے سوالات ہیں ان کے مطابق جواب بھی ڈھونڈنے چاہیے، اس کے مطابق علماء کی مجالس میں بھی جانا چاہیے، ان سے پوچھنا بھی چاہیے. کیونکہ جب ہم اچھے سوالات کریں گے، پوچھیں گے، ان کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، اس سے کیا ہوگا کہ ہم ایک صحیح راستے کی طرف جائیں گے.
تو یہ جو مختلف سٹیجز ہوتی ہیں جس کے بارے میں سورۃ تکاثر میں بھی آگے آتا ہے، علم الیقین ہے، حق الیقین ہے، عین الیقین ہے، تو یہ ڈفرینٹ کیفیات ہوتی ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں ان کو یقین آ جاتا ہے. کچھ لوگ جب تک خود ایکسپیرینس نہیں کرتے کوئی چیز ان کو یقین نہیں آتا. اور کچھ لوگ جب تک اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نہیں دیکھتے ان کو لگتا ہے کہ ہم یقین نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں علم اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس کو ایک یقینی کیفیت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ سچویشنز لائیں گے جہاں پر آپ کو لگے گا کہ ہاں جس چیز پہ میں نے غور کیا تھا، جس کلام کو میں نے پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا، تھنگز آر ہیپننگ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی میرے راستے پہ آ رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 261 سے بہت خوبصورت ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ اسپینڈنگ کی بات ہو رہی ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا ایک دم سے یہ بات کرتے کرتے، یہ واقعات کرتے کرتے یہ صدقے کے بارے میں کیوں بات آ گئی، اور وہ بھی فی سبیل اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے، جہاں اس کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اپنے عمل سے پروو بھی کرو نا. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ٹاک از چیپ. جب آپ پروف کرتے ہیں، آپ کوئی اس معاملے کو لے کر چلتے ہیں، تو پھر ہی تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. صدقہ کا جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ سچائی سے نکلا ہے نا، صدق سے نکلا ہے. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہم اپنے معاملات میں بہت سچے ہیں اور ہم بہت کام کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. یہاں پر جو مثال دی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. اور آگے تک کی جو آیات چل رہی ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں پوری اسپینڈنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی کہ کہا گیا، ایک تو موٹیویٹ کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر یہ کہا گیا کہ وہاں پہ احسان نہ جتاؤ، من اور اذا، یا کسی کو بار بار اس کو یہ نہ احساس دلاؤ کہ تم ان کو پیسے دے رہے ہو، اور پھر ان کو بار بار کہو کہ ہاں جی آج کل تو لوگ پیسے لے جاتے ہیں لیکن اس کے مطابق جو ہے کوئی کام ہی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقے میں ہی دے کر کیوں نہ ہو. ہمیں شیطان یہ بتاتا ہے بہت زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر سپینڈ کرنا. آج تو بہت تھوڑے سے پیسے ہیں، آپ کے پاس 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، 50 روپے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں دیتے رہیں. اور اس لیے کہ اصل میں آپ کی نیت ہے، اصل میں آپ کا گیونگ نیچر ہے کہ آپ کس طرح سے دیتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے ریسرچ پڑھی تھی ہارورڈ کی، ہیپینس انڈیکس بیسیکلی وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو پیسے دیے اور ان کو کہا کہ آپ کی اسپینڈ کریں. کچھ لوگوں نے ان میں سے وہ اپنی ذات پہ اسپینڈ کیا. انہوں نے کہا اچھا بھی یہ پیسے ملے ہیں تو ہمارے پاس تو اپنی بہت بڑی شاپنگ لسٹ ہے جس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر اسپینڈ کیا. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ یہ تھے جنہوں نے اوروں پہ اسپینڈ کیے. تو جب انہوں نے ان کا ہیپینس انڈیکس میئر کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ہی خرچ کیا تھا وہ زیادہ خوش نہیں تھے. اب آپ دیکھیں کہ آج کل یہ جو ہمارے بچوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سیلف سینٹرڈ ہیں اور مائی لائف اور وٹ از ان اٹ فار می، وہ جو ایسے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ اسپینڈنگ کرتے ہیں تو اس لیے تو وہ خوش نہیں ہیں کیونکہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے. اور یہ اسٹڈی ہے. اچھا پھر اس اسٹڈی میں انہوں نے یہ کیا کہ جن لوگوں نے خرچ کیا تھا ان کو انہوں نے اس میں ڈیوائڈ کر دیا. کچھ کو انہوں نے $5 دیے اور کچھ کو انہوں نے $20 دیے، اور پھر انہوں نے دیکھا، میئر کیا کہ ان کا اب ہیپینس انڈیکس کیسا جاتا ہے. تو مزے کی بات یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ چاہے کسی کے پاس $5 تھے جو اس نے اسپینڈ کیے یا $20 تھے، ہیپینس انڈیکس جو تھا وہ ان کا برابر تھا. اور اس سے انہوں نے یہ کنکلوژن لیا کہ اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ بہت بڑا اماؤنٹ اسپینڈ کر رہے ہیں یا چھوٹا اماؤنٹ اسپینڈ کر رہے ہیں. اصل چیز جس سے فرق پڑتا ہے وہ انسان کی نیت ہے جو انسان کو خوشی دیتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو ہمیں بتاتا ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسپینڈنگ کے لیے کیا آیا گیا ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جو ہے چیزوں کو خرچ کیا جائے. اور اس کے ساتھ آگے ذکر آ رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اور جیسے ہی آپ کوئی چیز خرچ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہاں پر شیطان آ کے اپنا رول کیسے پلے کرتا ہے کہ وہ آپ کو ان 2 چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں بچیں گے، آپ کو تھڑ دلا کرتا ہے
اور ہم سب دیکھتے بھی ہیں جب آپ کے پاس پیسے نہیں آئے ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بس یہ والے پیسے بھی میرے پاس آ جائیں، اس منتھ کی پے آ جائے، یہ مجھے کسی نے بونس دینا آ جائے، پھر میں نے بہت سارے بس دین کے کام کرنے ہیں، اور جیسے ہی پیسے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے تو بہت تھوڑے ہیں اور میری بہت ساری چیک لسٹ ہے میرے پاس جہاں پہ مجھے اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے آپ کو ان سب معاملات میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسپینڈنگ کس طرح سے کریں. اسپینڈنگ کی اور بھی بہت ساری اس میں ہمیں چیک لسٹ ملتی ہے کہ کیسے کیا جائے، کن چیزوں کے بارے میں سوچا جائے، حکمت کیسے اپنے اندر لائی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جگہ دکھا دے جہاں پر ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے نا، کیونکہ یہاں فی سبیل اللہ کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر ہم نے کرنا، چھپے ہوئے کرنا، دکھائے ہوئے کرنا. پھر اس کے بعد جو آیات آتی ہیں 275 سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر سود کی بات ہو رہی ہے، ربا کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر بڑی سختی سے بتایا گیا ہے، بڑی وارننگ کے ساتھ بتایا گیا ہے. یعنی کہ قرآن پاک کی جو آیات بہت سی آتی ہیں ان میں ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت سخت آیات ہیں. بہت سی احادیث بھی اس میں آتی ہیں جو کہ خاص طور پہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وارن کرتی ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کو ان معاملات میں روک کے رکھنا ہے اور بچا کے رکھنا ہے. سود خور لوگ ہوتے ہیں نہ کھڑے ہوں مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیطان نے ان کو چھو کر خبتی بنا دیا ہو. اور پھر اس طرح کی بات کی گئی کہ لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو ہے یہ بزنس ٹرانزیکشنز ہیں. تو اس میں ہمیں خاص طور پہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے جو فائنینشیل میٹرز میں مسئلے مسائل لوگوں کے چل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ سودی کاروبار ہے. میں آپ سب کو بیسیکلی ایک ہی ریکمنڈیشن دوں گی کہ کسی چیز کو جسٹیفائی نہ کریں. مثلاً آپ کا گھر بن رہا ہے اور آپ کے دیکھیں نا آپ تو گھر بننا ہے تو وہ تو ضرورت ہے نا رہنے کی، لیکن چھوٹے گھر میں رہ لیں، تھوڑی جگہ پہ رہ لیں، بہت لیوش لائف سٹائل نہ بنائیں، کیونکہ جو آپ لون لے رہے ہیں وہ سارا سود ہے. اور آپ دیکھیں کہ سود کے لیے اللہ رسول سے جنگ کے لیے کہا گیا ہے. اور سود ایسی ہے جس سے مال میں برکت نہیں آتی ہے اور آپ ایسی چیز میں سٹک ہو جاتے ہیں جس سے پھر نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو ایسے معاملات سے بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے لونز لے لیتے ہیں، مثلاً بچے کی ایجوکیشن ہے، جی بچے نے آپ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جانا ہے، اور پھر ماں باپ جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی ہم نے اس لیے لون لیا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اس کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے. تو پھر میں وہی کہوں گی کہ یا تو آپ اپنے بچے کو پہلے سے بتائیں کہ آپ اتنا اچھا پڑھیں کہ آپ کو اسکالرشپ ملے اور ہمیں لون نہ لینا پڑے، کیونکہ یہ سودی چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے بچے کے لیے بھی اس کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آگے زندگی میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یعنی ہمیں اپنے بچوں کو حلال رزق پہ رکھنا ہے اور حلال راستوں پہ رکھنا ہے. ایسی جسٹیفیکیشن نہ دیں. اسی طرح گاڑی لینی ہے یا کوئی بزنس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے انسان، اور اپنے آپ کو اس طرح کی لیوش سپینڈنگز میں اور ایسے معاملات میں نہ ڈالیں. ایک حدیث میں جیسے آتا ہے جو ہم سب کے لیے اس وقت بہت اہم بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا سب مسلمان سود کھائیں گے؟ فرمایا جو نہ کھائے گا اسے بھی غبار تو ضرور پہنچے گا. یعنی آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس ایسی مثالیں ہوں گی کہ جی ہم ڈائریکٹلی تو نہیں ایسا کوئی سودی کام کرے، لیکن یہ مسئلے مسائل ہمارے ارد گرد ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسئلے مسائل سے بچا کے رکھے، لیکن کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پہ اگر اس کا غبار آ رہا ہے تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ پورا سسٹم اس کی لپیٹ میں ہے نا. لیکن خود جسے کہتے ہیں نا آپشنل طور پہ جا کر، جیسے میں نے آپ کو کچھ معاملات بتائے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے 282، اس کو ہم یہ جو آیت ہے یہ آیت دین کہلائی جاتی ہے اور یہ سب سے طویل آیت ہے. اور کیونکہ منی میٹرز کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے منی میٹرز ہوتے ہیں اس کو آپ لکھ لیا کریں، ڈاکیومنٹ کر لیا کریں. اب یہ بھی ہمارا بہت بڑا ویک ایریا ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے پارے میں ہم نے بیلنس کی بات کی تھی نا، تو اگر آپ کی پرسنالٹی میں بیلنس آ جائے گا نا تو آپ قرآن کے مطابق بہت سے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو صرف اپنی فرینڈ شپ پہ یا رشتہ داری کی بنا پہ اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ جو ہیں وہ انویسٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے. لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ لو جی اب آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ لکھنا شروع کر دیں، آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. اب دیکھیں کہ قرآن کا حکم ہے یہ کہ جب آپ کے پاس بڑے بڑے فائنینشیل میٹرز ہوں تو آپ اس کو پراپر اسٹیمپ پیپر پہ ڈاکیومنٹ کریں.
اور ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہیے. کوئی اگر مائنڈ کرتا ہے تو میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ پہلے برے بن جائیں. آپ ان سے کہیں گے کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اس لیے ہم اس چیز کو ضرور ڈاکیومنٹ کریں گے. ہاں اگر کوئی انسان جو ہے چھوٹی موٹی کوئی ایسی ڈیلنگز ہیں اس میں اگر آپ نہیں بھی ڈاکیومنٹ کرتے تو کوئی حرج نہیں. تو پورا پروسیجر دیا گیا ہے کہ آپ کیسے ڈاکیومنٹ کرتے ہیں کسی چیز کو, اور اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے بتائی گئی ہے. کیونکہ جب تک آپ جو ہے اس چیز کے بارے میں نہیں اس کو سسٹم میں لے کے آتے تو وہ آگے جا کے پھر ہمارے لیے بہت بڑے مسائل جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں.